ان بچپنے سے بات شروع ہوئی ہے، سو میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا تھوڑا سا وہ تذکرہ جو سیرت النبوی کا کم ہوا ہے، ہم ان چیزوں کی طرف ذرا زیادہ چلتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا۔ دوسری جگہ فرماتا ہے قد جاءکم برہان، تمہارے پاس ہماری طرف سے ایک دلیل آئی۔ رسول اللہ کی ذات اللہ کے وجود پر دلیل ہے، واہ اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ واہ، تو ذات رسول 40 سال کے بعد دلیل نہیں بنی، ذات رسول پہلے لمحے اللہ کے وجود پر دلیل۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضور کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ وہ کمال والا اور شان والا ہے، اور حضور دنیا میں آئے، آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نبوت کا نور اور نبوت کا رنگ لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی خلقت، نبی علیہ السلام کی ولادت، نبی علیہ السلام کی بعثت۔ نبی علیہ السلام کی جو نورانیت کی خلقت ہوئی ہے وہ ہزاروں سال قبل اللہ وحدہ لا شریک ہی ان کو بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس نور پاک کو اللہ تعالیٰ نے خود حضور فرماتے ہیں میں پاک باپوں کی پشتوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمنہ تک یہ پورے کا پورا یہ جہاں جہاں حضور جن باپوں کی پشتوں اور جن ماؤں کے رحموں میں منتقل ہوئے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یہ سارے سجدہ کرنے والے تھے، یہ سارے پاکیزہ، باپ بھی پاکیزہ تھے، مائیں بھی پاکیزہ تھیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ آج بچپن اور آپ کی بعثت سے قبل کا زمانہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے، ایک تو آگئی حضور کی ولادت اور ایک آگئی بعثت۔ بعثت یعنی حضور نے جب اعلان نبوت کیا وہ 40 سال کے بعد کا دور ہے۔ اب جب ہم ولادت کے حوالے سے میرا دل کرتا ہے کہ میں ان لمحات کو بیان کریں۔ سیدہ طیبہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میرے بطن میں میرے شوہر جناب حضرت عبداللہ کی امانت آئی، تب سے میں خود کو عجب محسوس کر رہی تھی۔ میرا بیٹا میرے بطن میں تھا لیکن مجھے عام ماؤں کی طرح وزن محسوس نہیں ہو رہا تھا، نہ پریشانی ہو رہی تھی۔ اور فرماتی ہیں کہ ولادت کی رات جب مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آج میرے یہاں میرے لال کی ولادت ہے، تو مجھے یہ پرابلم تھی کہ میرے گھر میں جلانے کے لیے چراغ میں تیل نہیں تھا۔ میں فیصل بھائی چاہوں گا کہ یہ اتنی خوبصورت محفل بنی ہے، مفتی ابو محمد صاحب نے بھی یہاں کلام کیا، تو ہم سب یہ چاہیں گے کہ کچھ تھوڑا خوبصورت انداز میں یہ واقعات مفتی صاحب ذرا جب طرز سے بیان کرتے نا تو محفل میں ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، گھروں میں سننے والے ناظرین بھی محظوظ ہوں گے۔ تو میری یہ گزارش ہے، بیچ میں روکنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک کی والدہ ماجدہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرا لال میرے بطن میں آیا تو میرا رنگ جو ہے نا وہ بدل گیا۔ تو وہ رات 12 ربیع الاول کی رات ہے جب میرے حضور کی ولادت کی رات ہے۔ فرماتی ہیں میں پریشان تھی کہ اب میرے گھر میں تیل نہیں ہے جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے، اور میرے ساتھ کوئی خاتون نہیں ہے جو اس وقت ضرورت ہوتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں روشنی روشنی ہو گئی، اور پھر میں نے اتنے دیر میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگیں اور لمبے لمبے قدوں والی عورتیں اندر آئیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا تم کون اور کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی آمنہ، ایک کہنے لگی میں حوا ہوں، دوسری کہنے لگی میں ہاجرہ ہوں، تیسری کہنے لگی میں آسیہ ہوں، اللہ کے محبوب کے استقبال کے لیے آئی ہیں۔ اللہ۔ سیدہ فرماتی ہیں پھر میں نے ایک عجب حسین و محجوبی خاتون کو دیکھا، ایسا حسن میں نے کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تجھ جیسی حسین خاتون تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ کہنے لگی میں جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں، رب نے اپنے محبوب کے استقبال کے لیے اور آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ۔ سیدہ فرماتی ہیں پھر وہ لمحہ آ گیا کہ خرج منی نور، میرے جسم سے نور کا ظہور ہوا۔ تو ہر ماں کے طرح میرے دل میں آیا کہ میں اپنے لال کو دیکھوں کہ یہ کیسے نظر آتے ہیں، جیسے ماں دیکھتی ہے بچہ ہے لال کیسا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے جب دیکھا، کیا دیکھتی ہوں
लम्मा बदातुहु फरैतुहु कान मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुतहरन साजिदा। मैं देखती हूँ कि मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों को गोया कंघी की हुई है, तेल लगा हुआ है, खतना किए हुए हैं, खुशबू लगे हुए हैं, साजिदा ओए जिस्म मुअत्तर गए, मुतहर गए, गुसल दिए हुए हैं। और आते ही हुजूर ने अपने सर अनवर को सजदे में रख दिया है। और मैं हैरान रह गई कि मेरे कानों में आवाज आई, अल्लाहुम्मा रब्बी हवली उम्मती उम्मती। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये विलादत बासादत हुई है तो सैयदा आप फरमाती हैं कि फिर मैंने क्या देखा कि मेरे लिए मुल्क शाम के महल्लात तक रोशन हो गए। और मैंने 3 झंडों को देखा, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक काबे की छत पर लहरा रहा है। और सैयदा फरमाती हैं कि फिर मैंने अपने प्यारे लाल मोहम्मद की विलादत पे देखा। और फिर इसको मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने लिखा है, सीरत निगारों ने, कि काबतुल्लाह 3 दिनों तक झूमता रहा हुजूर की विलादत की खुशी में। और नबी पाक की विलादत की खुशी में जानवरों ने एक दूसरे को मुबारकें दी, हत्ता के जो जंगल के शेर और दरिंदे थे वो हिरनों को और जंगली जानवर एक दूसरे को मुबारकें दे रहे थे कि मुबारक हो, रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर तशरीफ लाए, आसमानों पर खुशियां, जमीनों पर रौनकें, पूरी दुनिया में हर दरख्त के साथ फूल निकल आए, बहार आ गई। इसीलिए रबीउल अव्वल वो पहली बहार जो पूरी दुनिया पर एक ही दिन में हर दरख्त के साथ फूल निकल आए। तो ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बचपन है। और फिर ये वही आपकी आमद की घड़ियां हैं कि हजरत उस्मान बिन अबी आस की वालदा फरमाती हैं कि उस रात मैं अपने घर में थी, सेहरी का वक्त था, जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि अजब सा मंजर है। तो मैंने देखा आसमान से सितारे टूट टूट कर गिर रहे हैं और अब्दुल मुत्तलिब की हवेली की तरफ वो उनका रुख है। कहती है मैं डर के अंदर चली गई। सवेरे मैंने जाकर जब पता किया कि आज देखूं यहाँ रात को क्या हुआ है, कहती हैं जब मैंने जाकर पूछा तो मुझे आमना ने खबर दी, और तो कुछ नहीं हुआ, बस मेरा लाल मोहम्मद दुनिया में आ गए। सुभान अल्लाह। तो ये हुजूर तशरीफ लाए। तो इसी पर फिर हम कहते होते, पढ़ता मैं पढ़ा करता हूँ कि फलक के नजारो जमी की बहारो सब खुशियां मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, वो नूर आ गए हैं। हुआ 4 सूरे मतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा 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 सवेरा। अरे बादशाह अरे कज कुलाओ, सरों को झुकाओ, हुजूर आ गए